أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی، درود شریف کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے جس کا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے. اور بخیل کے بارے میں احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بخیل اربود زاہد بحر بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر، کہ بخیل اگر بہت زیادہ بھی عبادت گزار ہو تو وہ جنتی نہیں ہے. تو جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں تو ضرور درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہمارا شمار بخیلوں میں نہ ہو. یہ ماہ مبارک صفر المظفر 1444 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ صفر جو ہے وہ ہمارے قمری، جس کو اسلامی سال بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کا یہ دوسرا مہینہ ہے. اور اس میں لوگوں کے اندر کچھ توہمات پائے جاتے ہیں اس بارے میں، بالخصوص اس کے ابتدائی 13 دنوں کو، جن کو 13 تیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہی منحوس دن ہیں، اور بعض تو اس پورے مہینے کو ہی ایسا سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ جو تصور ہے یہ سراسر غیر اسلامی ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ سفر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو نحوست کی علامت سمجھا جائے. یہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑ لیا ہے، اور پھر ان کو عام کرتے 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 اب یہ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں خواتین، ان پہلے 13 دنوں میں تو اپنی مٹھیاں بھی بند رکھتی ہیں، اور بہت روک روک کے کہ اس میں اگر ہم نے کچھ ذرا بھی زیادہ خرچ کر لیا یا کچھ ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا تو اس میں نحوست آ جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا. بہت سی چیزیں مشہور ہیں اس حوالے سے، لیکن یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے ساتھ اس کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، اور حدیث قدسی ہے جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں.
تو ظاہر سی بات اگر کوئی بندہ اس طرح کا گمان رکھے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے اندر بے برکتی آ جائے گی، یا جیسے ہوتا ہے بھائی سفر کے ان 13 دنوں میں کوئی کام کیا تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، لہٰذا لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم اگر پورے سفر میں نہ صحیح تو ان پہلے 13 دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے، کہتے ہیں جی کہ یہ نحوست پڑ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط اور خلاف اسلام جو تصور ہے، ہمیں اس تصور سے باہر آنا چاہیے۔ ہمارے لیے دلیل اور حجت جو ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ سارے جہانوں کی باتیں، سارے لوگوں کی باتیں مشکوک ہو سکتی ہیں، وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس بارے میں ذرا سا بھی شک لانا یہ انسان کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس تصور میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور بنیادی طور پہ چونکہ خاص کر ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بہت عرصہ اختلاط رہا، یعنی مخلوط ہمارے معاشرے میں ہندو ہوتے تھے، سکھ ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ ایسے تصورات ان کے ہاں موجود ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے بھی اپنے حساب سے اپنے عقیدے میں شامل کر لیا۔ تو ایسے تصورات بہرحال درست نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا ہمارا گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ہم نے لعنت بر یزید کے حوالے سے گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں کی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ یزید لعین بھی ہے، وہ مردود بھی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک وہ کافر بھی ہے۔ آج ہم ایک خاص جو حدیث ہے جس کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس کی راویہ ایک خاتون صحابیہ ہیں، ان کے حوالے سے ایک حدیث شریف کا بڑا چرچا ہوتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں، اس حدیث شریف کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر میں جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، اس کے سارے مجاہد جو ہیں وہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، وہ مغفور لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یزید کے ہمدرد ہیں اور اس کی روحانی اولاد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید جو ہے وہ اس لشکر میں چونکہ شامل تھا تو لہٰذا وہ تو بخشا ہوا ہے، اور تم اس کو یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو۔ اس حدیث کے بارے میں آج میں نے آپ حضرات سے بات کرنی ہے، اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یزید اس خوشخبری کا مصداق ہے، یا وہ اس لشکر میں واقعی شامل تھا کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے۔ عمومی خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ہی وہ اس لشکر میں شامل تھا جس نے سب سے پہلے حملہ کیا، اور نہ ہی اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا ہے کہ جن کے لیے مغفرت کی بشارت حدیث شریف میں دی گئی ہے۔ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ میں قرآن و سنت سے، ائمہ کے اقوال سے، اور ان ہستیوں کے خاص کر اقوال سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو ساری امت کے نزدیک مستند ہیں، ان سے امت دلیل لیتی ہے، ان سے استشہاد کیا جاتا ہے، ان کو امت فالو کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، جس کو امام طبرانی میں معجم اوسط میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ آپ کے مبارک فرمان کا یہ مفہوم ہے
کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہ فاطمہ، علی اور حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم و علیہم السلام، ان سے جو لڑنے والا ہے اس سے میں خود لڑوں گا، یعنی ان سے لڑائی کرنے والوں سے میری لڑائی ہے، اور ان سے جو صلح رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو امن کا معاملہ رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی سلامتی کا بھی طالب رہوں گا۔ یہ جو روایت ہے موجم اوسط میں نہیں بلکہ یہ ترمذی اور مشکات شریف کی روایت ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور جب فرماتے ہیں کہ جس سے ان کی لڑائی ہے اس سے میری بھی لڑائی ہے، جس کی ان سے صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے، تو اب آپ اسی فرمان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یزید نے تو حضرات حسنین کریمین سے لڑائی کی۔ حضرت امام حسن کو یہ تاریخی اور کئی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر بھی اسی نے دلوایا تھا۔ حضرت امام حسن کی جو شہادت ہوئی تھی زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، زہر خورانی کی وجہ سے ان کو زہر کھلایا گیا۔ ان کی شہادت کا ذمہ دار بھی یہی یزید لعین تھا، اور حضرت امام حسین کا واقعہ تو سب کے سامنے ظاہر ہے، یعنی شہادت خفی حضرت امام حسین کو ملی، اس کا ذمہ دار بھی یزید تھا۔ شہادت جہری حضرت امام حسین کو ملی، اس کا ذمہ دار بھی یہی تھا۔ حضرات حسنین کریمین کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کا کامل طور سے جو ذمہ دار تھا وہ یزید تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی بخاری شریف کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا جو شخص جس واقعے کا سبب بنے گا اس کا جو ذمہ دار ہے وہ شخص ہوگا، یعنی اس کی اگر جزا ملے گی تو اس شخص کو بھی ملے گی، اور اگر اس کو سزا ملے گی تو بھی اس شخص کو ملے گی۔ اور ظاہر ہے واقعہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار تو یزید ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یزید کی حضرات حسنین کریمین سے جنگ تھی، اس کی حضرت علی سے جنگ تھی، حضرت سیدہ سے جنگ تھی، اور جس کی ان ہستیوں سے جنگ ہے اس کی حضور سے بھی جنگ ہے۔ یہ حدیث پاک کی میں بات کر رہا ہوں جو مشکات اور ترمذی شریف میں ہے۔ اب میں اس حدیث پاک کی طرف آتا ہوں کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا شمار مغفرت والے لوگوں میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام حرام صحابیہ ہیں، وہ اس کی راویہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ جو پہلا لشکر قیصر روم کے خلاف جہاد کرے گا اس کے جو جہاد کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مغفور لہم، یعنی ان کی مغفرت کی بشارت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہم نے تاریخی حوالوں سے اور احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو پہلا لشکر تھا اس میں یزید شامل تھا، اس میں اس کا کوئی حصہ تھا، اس نے اس جنگ میں جو قیصر روم کے خلاف ہوئی تھی اس میں اس نے حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اب یہ تاریخی حوالوں سے بات ہے کہ جو قیصر کس کو کہا جاتا تھا اس وقت؟ قیصر روم جو تھا، دو سلطنتیں تھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، خاص کر وہ بڑے عروج پہ تھیں۔ ایک تھی قیصر کی بادشاہی، اور قیصر کی جو بادشاہی تھی وہ
عیسائی سلطنت تھی، اور جو کسرا کی دوسری تھی کسرا، اس کا روم تھا دارالسلطنت، یعنی جو دارالحکومت جس کو کہتے ہیں وہ کہاں تھا؟ روم تھا۔ اور جو کسرا تھا، دوسری بڑی سلطنت کس کی تھی؟ کسرا کی تھی۔ کسرا کی جو سلطنت تھی وہ اس کا دارالحکومت ایران تھا، وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور ان کے خلاف مسلمانوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی جہاد کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، جتنے بھی حضرات خلفائے راشدین تھے، ان کے دور میں ان دونوں سلطنتوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چلتی رہی۔ اب وہ جو حدیث پاک ہے، اس میں اس کا جو جواب ہے، اس کا حدیث مبارکہ اس طرح کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر میں جنگ کرے گا ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ بخاری شریف کی اس حدیث کا مفہوم ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جو یزید تھا اس جنگ میں شامل تھا، لہذا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا جو سب سے بہترین جواب ہے وہ ایک بہت بڑے محدث مفسر علامہ الحاج مبین الدین امروہی نے یوں دیا ہے کہ اس حدیث پاک میں بنیادی طور پہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں، ان پہ غور کرنا ہے کہ حدیث پاک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شہر کا نام نہیں لیا، اور یہ بھی یاد رکھیں اس کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قسطنطنیہ ترکیہ کا وہ شہر ہے جو آج کل استنبول کے نام سے مشہور ہے، اور اسی شہر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جید صحابی تھے اور مدینہ طیبہ میں حضور کے پہلے میزبان تھے، یعنی حضور نے ان کے گھر قیام فرمایا تھا ہجرت کے بعد، وہ ان کا مزار بھی استنبول میں ہے۔ یعنی وہ ترکیہ کے، آپ پہلے ترکی کہتے تھے، اب اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے ترکیہ رکھا ہے، تو ترکیہ کے شہر استنبول کا پہلا جو نام تھا وہ حضور کے دور میں، اس کے ماں بعد قسطنطنیہ تھا۔ کافی عرصہ قسطنطنیہ چلتا رہا ہے، یہ غالباً وہ ترک انقلاب کے بعد اس کا پھر نام استنبول پڑا۔ تو حضور نے حدیث میں اس شہر کا نام نہیں لیا کہ بھئی وہ شہر، حضور نے فرمایا ہے قیصر کے شہر میں، مطلق حضور نے فرمایا ہے کہ کسی بھی شہر میں، مدینہ تو قیصر کے الفاظ ہیں، یعنی قیصر، اور قیصر کی حکومت تو کسی ایک شہر میں تھی نہیں، اس کی سلطنت تو بہت وسیع تھی اس وقت۔ میں نے جیسا کہا وہ دو ہی تو سلطنتیں تھیں جو غیر اسلامی تھیں اس وقت، تیسری ہماری ریاست مدینہ تھی حضور کے دور میں۔ تو حضور نے کسی خاص شہر کا نام نہیں لیا، پھر محدثین نے کیسے یہ کہہ دیا کہ یہ قسطنطنیہ کے ہی بارے میں ہے؟ پہلا سوال تو وہ یہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کا شہر ہو سکتا ہے، مدینہ قیصر سے مراد۔ اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ یہ توجہ طلب ہے کہ قیصر کے شہر میں، یعنی قیصر روم کی سلطنت پہ پہلا حملہ کب ہوا تھا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو پہلا لشکر ہوگا، جو پہلا لشکر ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ بات پوری تاریخی حقائق کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ سب پہ واضح ہونی چاہیے کہ قیصر کے شہر پر جو سب سے پہلا حملہ ہوا قیصر روم کے شہر پہ، وہ سب سے پہلے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا، جب ابھی حضور نے وصال نہیں فرمایا تھا۔ پہلا حملہ، پہلا لشکر اس وقت قیصر روم کے شہروں پہ حملہ آور ہوا تھا، یہ تھا پہلا حملہ۔ اس کے بعد دوسرا حملہ کب ہوا؟ دوسرا حملہ ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اور تیسرا حملہ جو قیصر روم کے شہر پہ تیسرا حملہ ہوا، یعنی تیسری دفعہ، اس وقت چونکہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد بھی تھا اور جو باطل اور غیر مسلم قوتیں تھیں وہ اسلام کے خلاف، وہ مسلمانوں کے خلاف بڑی سرگرم تھی، اور اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بیٹھے رہیں دشمن کے حملے کا انتظار کرتے رہیں، دشمن آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہے، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہنوز دلی دور ہے، ابھی تو دلی دور ہے، ابھی تو بس ہو جائے گا۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے خواہ مخواہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی تمہارے خلاف حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو تہس نہس کروں، تو تم اسے موقع نہ دو، بیٹھے نہ رہو، بلکہ فوری جا کے اس پہ حملہ کر دو، اور تاکہ اس کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو۔ یہ ہمارے دین کا تصور جہاد ہے، یعنی خواہ مخواہ کسی کے ساتھ مطلب لڑائی کرنا ہمارے دین کا مقصد نہیں ہے۔ ہاں جو لڑنا چاہتا ہے اس کو حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا، نیست و نابود کرنا، یہ ہمارا تصور جہاد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرات خلفائے راشدین کی دور میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ غزوات اور یہ جنگیں ہوتی رہی، اور جیسا کہ میں نے کہا پہلا قیصر روم کے شہر پہ پہلا حملہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا، دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور تیسرا جو حملہ تھا، تیسرا حملہ کب ہوا؟ حضرت خالد بن ولید کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن بن خالد، ان کی سرکردگی میں ہوا قیصر روم کے شہر پہ تیسرا حملہ۔ اس لشکر کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے، اور یہ بات علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں پوری تاریخی حوالے کے ساتھ لکھی ہے، اور البدایہ والنہایہ تاریخ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو سارے یہ جو علامہ ابن کثیر تھے، یہ تھوڑے سے غیر مقلدین لوگ ان کو بہت زیادہ مطلب فالو کرتے ہیں، تو اس لیے سارے لوگ ابن کثیر کی روایت پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے یہ یہاں پہ حوالے نوٹ کیے ہیں، میرا مضمون تھا ایک بہت پرانا، میں وہ بھی ساتھ اس لیے ملایا ہوں۔ یہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ثابت کیا ہوا کہ وہ جو حملہ تھا پہلا، دوسرا، تیسرا، اس میں یزید نام کا کوئی شخص شامل نہیں تھا۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ سن 32 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ نے مملکت روم کے شہروں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ لشکر قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ یعنی خاص قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، حدیث میں اس کا ذکر کوئی نہیں ہے، لیکن اس شہر میں جو پہلا حملہ ہوا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا، اور اس وقت اس لشکر میں یزید شامل نہیں تھا، کیونکہ سن 32 ہجری میں اس کی عمر 4 یا 3 سال تھی۔ اب 3 یا 4 سال کا بندہ جہاد تو نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ جو پہلے حملے تھے نا اس میں قسطنطنیہ کا ذکر نہیں تھا، یہ جو حضرت امیر معاویہ کے دور والا حملہ ہے جس وقت یزید کی عمر 3 یا 4 سال تھی،
اس وقت حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا اور وہ لشکر فتح حاصل کرتے 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 جا کے قسطنطنیہ پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا، خاص قسطنطنیہ شہر پر، قیصر روم پہ نہیں، وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اور اس کی عمر اتنی تھی۔ اب یہ میں نے آگے جو چیز نوٹ کیا وہ ایک دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم تھے قاری محمد طیب صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کربلا کے حوالے سے، اس کتاب رسالے کا نام ہے شہید کربلا اور یزید، یعنی اس معاملے میں یزید کا کتنا کردار تھا۔ قاری صاحب نے بہت سے اس میں تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ واقعہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار یزید تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے جو یہ ہمارا یہ انہوں نے پتہ نہیں لکھی ہے یا نہیں، لیکن ہمارا جو موقف ہے، جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے صحابہ نے کیوں بیعت کی اس کی، انہوں نے کیوں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو اس کا جواب جو ہمارے اہل سنت کے علماء نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ صحابہ کرام نے امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے اس وقت اس کے ہاتھ میں بیعت بظاہر کر دی تھی، لیکن کیونکہ وہ سن 60 ہجری میں برسر اقتدار آیا تھا اور 61 میں واقعہ کربلا ہوا، سن 61 ہجری میں، تو جب کربلا کا واقعہ ہوا تو پھر صحابہ کرام نے اس کی بیعت توڑ دی تھی، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو بیعت کو توڑ کے فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت کو اپنے گلے سے اتار کے آج پھینکتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں اس نے کیا کہ اس میں تھوڑا سا میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ فی الحال اس حدیث پاک کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو شوق تھا نا، یزید کے شوق کیا تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا مجاہد اسلام تھا، اس نے بڑا جہاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں اس کا شوق یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا حضرت سفیان بن عوف کی کارکردگی میں، ظاہر سی بات ہے وہ تابعی ہوں گے کوئی، اس لیے ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت کہہ رہے ہیں۔ سفیان بن عوف کی قیادت میں جب انہوں نے لشکر بھیجا جہاد کے لیے تو یزید نے کہا جی میں تو یہ جہاد وہاد کرنے سے باز رہا، میں تو اپنے گھر میں بیٹھوں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے مطلقاً انکار کر دیا جہاد پہ جانے سے، اور پھر جب وہاں پہ لشکر جو تھا جب گیا وہ جہاد انہوں نے کیا، اور یہ دوسرا لشکر تھا پہلا نہیں، اس وقت وہ جوان تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس جہاد کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، اور جب اسے پتہ چلا جب لشکر کے لوگ وہاں گئے تو وہ مطلب بیمار پڑ گئے، کوئی وبا آ گئی، بیماری آ گئی، تو پھر جو یزید تھا نا اس نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں کچھ اشعار پڑھے۔ اس نے کہا کہ اگر اس لشکر کو بیماری نے آن گھیرا ہے تو مجھے اس سے کیا ہے، کیونکہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہوں، میں تو اپنے گھر میں جس چیز کو یہ ہمارے آج کل کے یزید کے ہمدرد اس کے حق میں جس بات کو لے جا رہے ہیں میں وہ کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ جی تکلیف میں تو وہ لوگ ہیں، مجھے کیا، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہوں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا نا کہ یزید یہ کہہ رہا ہے، پھر آپ نے اسے ڈنڈے کے زور پہ لگائی ان کو، اور اس نے کہا چل تو بھی ادھر۔ پھر آپ نے زبردستی اس کو یعنی قسم دے کے آپ نے اس کو اس لشکر میں بھیج دیا۔ یہ لشکر بھی پہلا نہیں تھا اور پہلے وہ ان کے ساتھ گیا بھی نہیں تھا، اور جب وہ گیا بادل ناخواستہ، یعنی وہ یہ چاہتا نہیں تھا جانا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ کا ڈنڈا دیکھا اس نے تو وہ گیا، اس کے بعد بھی پھر وہ لڑا نہیں ہے وہاں پہ،
کیونکہ یہ جو جہاد ہوتا ہے، جو بھی مطلب کوئی کام ہوتا ہے، وہ جب تک دل سے نہ ہونا پھر اس کا کوئی نہیں ہوتا. تو اب وہ ٹوٹل وہاں پہ لڑا ہی نہیں، اس نے جہاد کیا ہی نہیں، لشکر بھی دوسرا تھا، دوسرے لشکر کے ساتھ بھی وہ پہلی مرتبہ نہیں گیا تھا. تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے لشکر میں شامل تھا؟ اور یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ پورے تاریخی حوالوں کے ساتھ، اور بالخصوص جو آج سے غالباً ان کو 70-80 سال ہو گئے ہیں یا کم و بیش ہوں گے. قاری طیب صاحب فوت ہو چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سابقہ معتمم تھے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا شوق شہادت یہ تھا. تو اس حوالے سے اس کو جو لوگ شامل کرتے ہیں تو وہ ان کی بڑی فراخ دلی ہے اور وہ بڑے یزید سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے اور ان کو اسی کے ساتھ رہ جائے جدھر وہ جائے گا. ہم ایک اور چیز تاریخی حوالوں سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس حدیث کا مصداق جو لوگ یزید کو ٹھہراتے ہیں وہ کتنا دین اسلام پہ ظلم کرتے ہیں، وہ آل رسول کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ وہ کتنی جفا کرتے ہیں. کیوں؟ بھائی جس طرح میں نے پہلے حدیث کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کیا کہ جس کی جنگ حضرات حسنین کریمین اور ان کے والدین سے ہوگی، حضور کا فرمان ہے کہ میری ان سے جنگ ہے. تو اس نے ان سے جنگ کی تو ہمارے لوگ تو بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم کچھ تاریخی حوالوں سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ چلو جی فرض کر لیا، ایسا ہے نہیں ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو تاریخی حقائق سے بتایا کہ اس لشکر میں وہ شامل نہیں تھا، لیکن چلیں 1 منٹ کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا جس کے بارے میں مغفرت کی بشارت ہے. تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بشارت مطلقاً نہیں ہوتی، یہ مقید ہوتی ہے. کس طرح؟ فرض کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ امتی امت مرحومہ، میری جو امت ہے وہ امت مرحومہ، یعنی بخشی ہوئی امت ہے، رحم کی ہوئی امت ہے. اب حضور کی امت میں 2 طبقات ہیں. ایک کو امت اجابت کہتے ہیں جو مسلمان ہیں، اور ایک کو امت دعوت کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں. پوری کائنات، حضور ساری کائنات کے لیے ہے نا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلم ہیں وہ امت اجابت ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ امت دعوت ہیں. اب مطلقاً فرمان کیا ہوا کہ امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. اب اگر اس کو ہم مقید نہیں کرتے، مطلق چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر تو گنڈے سنگھ کو بھی کہیں گے کہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی مرحوم ہے. ظاہر سی بات ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس حدیث کا مصداق کون لوگ ہیں. تو جب ہم قرآن و سنت کی روشنی دیکھیں گے تو پھر ہم سب سے پہلے امت دعوت کو اس سے باہر نکالیں گے کہ یہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے. اب رہ گئی امت اجابت یعنی مسلمان. مسلمانوں میں جو امت مرحومہ کے ضمن میں آئیں گے وہ وہی لوگ آئیں گے کہ جو واقعتاً مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان نہ ہوں. بہت سے لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، لیکن در حقیقت نہیں ہوتا. اب اس کو ہم امت دعوت میں بھی مقید کریں گے کہ بھائی امت اجابت میں مقید کریں گے کہ امت اجابت میں امت مرحومہ کے ضمن میں وہی لوگ آئیں گے کہ جو حضور کے فرامین کو فالو کرتے ہیں، جو دین کے دستور کو فالو کرتے ہیں، جو دین کو دین سمجھتے ہیں،
جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جناب یہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، جو بالاتفاق کافر جن کو قرار دیا ہے، یہ اپنے آپ کو تو کافر تو نہیں کہتے، یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں پہ وہ کلمے لکھتے ہیں۔ ان کا لٹریچر اس وقت، یعنی اپنے اعتبار سے جس کو وہ اسلامی لٹریچر کہتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو لٹریچر چل رہا ہے وہ قادیانیوں کا چل رہا ہے، اور وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس وقت تک مرزا قادیانی امت اجابت میں شامل تھا کہ جب تک اس نے یہ ہذیان گوئی شروع نہیں کی تھی، اس نے دعوی نبوت، مسیحیت، مسیح موعود کا اور اس طرح کے دعوے نہیں کیے تھے، اس وقت وہ اس میں شامل تھا۔ لیکن جب اس نے یہ دعوی نبوت کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو وہ آٹومیٹکلی اس دائرہ اجابت سے، دعوت سے خارج ہو گیا اور وہ غیر مسلم ہو گیا۔ اب کوئی کہے نہیں جی حضور کا تو فرمان ہے کہ میری امت میں لہذا مرزا قادیانی بھی، تو وہ کوئی تمہاری جنت ہوگی جس میں وہ جائے گا، باقی تو وہ جہنمی ہے اور وہ کافر ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک حدیث شریف سے بھی مثال بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ بھی یہ بات دلالت کرتی ہے۔ جنگ ہو رہی تھی، جہاد، غزوہ جس میں خود حضور بھی شامل تھے۔ ایک شخص تھا، ظاہر ہے وہ صحابی رسول تھا، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ظاہر ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے کتنے خوشخبریاں ہیں، اس کا ہر قدم عبادت ہے، اور اگر شہادت پا جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا بہت بلند مقام ہے، بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ حضور کے پاس جو صحابہ کھڑے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اب حیران ہو گئے صحابہ کہ اتنی بے جگری سے لڑنے والا بندہ جو کافروں کی صفوں کو لڑ رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہے؟ تو بہت حیران ہوئے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ یہ بندہ کچھ دیر بعد خودکشی کر لے گا۔ اب بندہ بھی لڑ رہا ہے، یہ ہمارے شہزادے سوال اٹھاتے نا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے، یہ دیواروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، حضور تو اگلے جہانوں کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ اور بھائی ابھی ایک بندے نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، وہ لڑ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی، وہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بالعشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بھیا، زیادہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو وہی نازل ہوئی تھی۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں، ہم کب وہی کا انکار کرتے ہیں؟ حضور کو اللہ نے جس طرح بھی علم دیا، چاہے براہ راست دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، الرحمن علم القرآن، چاہے براہ راست دیا، چاہے وحی کے ذریعے دیا، چاہے جس طرح دیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضور غیب کا علم جانتے تھے، اس لیے حضور نے بے جگری سے لڑنے والے ایک مجاہد صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ عنقریب خودکشی کر لے گا، یہ جہنمی ہے، اور روایت بھی ہے بخاری شریف کی۔ اب اس نے جب خودکشی کی، اور یاد رکھیں دین میں خودکشی کرنا حرام ہے، اور یہ جہنمیوں والا کام ہے۔ اور کیا ہوا، وہ زخمی ہو گیا، بہت شدید زخمی ہوا، تو تکلیف اس کو محسوس ہوئی، تو اس نے تلوار سے اپنی شہرک کو کاٹ لیا، خودکشی کر لی۔ اب مجھے آپ بتائیں، میں عام لوگوں کی بات، یزید کے ہمدرد تو اس کو تابعین میں شمار کرتے ہیں نا یار، حضور کا صحابی اور حضور کی معیت میں بے جگری سے لڑنے والا، اگر وہ اس مغفرت سے نکل سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس مغفرت سے باہر ہو گیا نا اس کے بعد۔
خودکشی کی جب اس نے، تو یزید کس کھیت کی مولی ہے کہ اس کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں وقت بہت مختصر ہے اصل میں اسی لیے پہلے بھی تھوڑا آیا تھا، لیکن کیا کریں اب وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہوتی نہیں ہے. میٹر اور مواد تو جو میرے پاس ہے وہ تقریباً 1 سال کا ہے، لیکن میں یہ آج آخری اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے ہم کچھ اور بات کریں گے. تو 3 ایسے یزید کے سیاہ کارنامے ہیں نا جی، کہ جن کی بنیاد پہ جو یزید کے ہمدرد ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں نے جو مواد لکھا اس میں ایک حدیث شریف ہے، 3 کارنامے سیاہ اس کے کیا ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ جب برسر اقتدار ہوا سن 60 ہجری میں، تو 61 میں واقعہ کربلا ہوا. حضرات حسنین کریمین کو اس کی شہ پہ اس نے کہا تھا کہ بیعت لے کے آؤ، اور حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے اور کوفہ کے حکمران تھے، ان کے دل میں نرمی تھی حضرات اہل بیت اطہار کے حوالے سے. ان کو فوراً اس نے تبدیل کر کے اس لعنتی ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا کہ جس نے کوفیوں پہ کرفیو لگا کے حضرت امام حسین کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا. یہ اس نے پہلا میں حیران ہوں ان کی عقل پہ، ان کی مت ماری گئی ہے، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی ہے، اللہ نے ان کا ایمان چھین لیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس واقعے کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، خدا کی قسم کس منہ سے حضور کا سامنا کرو گے قیامت کے دن؟ کس منہ سے ان اہل بیت کے سامنے تم جاؤ گے کہ جنہیں تمہارے بچے کو تو کوئی آنکھیں ہی دکھا دے تو تم تو اس کو گولیاں مارنے پہ آ جاتے ہو، اور رسول اللہ کی آل کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور تم کہتے ہو یزید قصوروار نہیں ہے. میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے دل میں ذرا بھی یزید کے بارے میں ہمدردی ہے، خدا کی قسم اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہے. میں ممبر رسول میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو بھی اس کا ہمدرد ہے، جو بھی اس سے محبت رکھتا ہے، جو بھی بلکہ یہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اس کا ذمہ دار نہیں تھا، اس کے دل میں بھی ہمدردی پائی جاتی ہے اس کے بارے میں. بھائی وقت کا ایک حکمران ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب ہوگا. تم آل رسول کو کیا سمجھتے ہو کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کے کتنے فرامین ہیں، جن کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے تھے اور جن کا ماں کی گود میں رونا حضور کو رنجیدہ کر دیتا تھا، ان کو کربلا کی خاک پہ رلایا گیا اور 3 دن تک ان کا پانی بند کیا گیا. تم پھر بھی یہ کہتے ہو کہ یزید ہمارا ہمدرد ہے اور ہمارا روحانی پیشوا؟ خدا کی قسم ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں ہے، حقائق، تاریخی حقائق. مشکات شریف کی روایت جو 3 میں کہتا ہوں یزید کے سیاہ کارنامے. پہلے سال اس نے کربلا کا یہ سانحہ ہوا، دوسرے سال اس نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا، اور تیسرے سال اس کی حکومت میں مکہ المکرمہ پہ حملہ ہوا. مدینہ منورہ کے بارے میں حضور کی پیشن گوئی طویل حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے، اور ابو داؤد کی روایت سے مشکات شریف صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے. طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں. مفہوم حدیث ہے اس حصے کا جو میں پڑھ رہا ہوں بیچ کا، کہ اے ابو ذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تو حرہ کے پتھروں کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھے گا. اب حرہ کیا ہے؟ حرہ مدینہ طیبہ کا ایک مقام ہے، اور حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ ایک وقت ایسا ہوگا جب یہ خون میں ڈوب جائے گا. ہوا کیا تھا؟ وقت مختصر ہے، میں جلدی کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی. ہوا یہ تھا کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو جب مدینہ طیبہ میں اس کی خبر پہنچی تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت توڑتا ہوں، جو میں نے اس کی بیعت امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا.
آج چونکہ اس کا اتنا ناقابل تلافی جرم ہوا ہے کہ اس نے آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں اس کی بیعت کو توڑتا ہوں۔ ظاہر حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا عمر کے صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو جب صحابہ نے یہ دیکھا تو سب لوگوں نے، مدینہ طیبہ کے رہنے والوں نے اس یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ اور یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ مدینہ والوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ مسلم بن عقبہ، اس کو تاریخ دان کہتے ہیں، مصرف کہتے ہیں لیکن نام اس کا مسلم بن عقبہ تھا، اس کی سرکردگی میں اس نے ایک لشکر بھیجا۔ یہ واقعہ حدیث کی بھی تمام بہت سی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی بھی ان کتابوں میں موجود ہے کہ جن مورخین پہ سارے لوگ متفق ہیں، اور حضور نے پہلے ہی اس کا اشارہ فرما دیا تھا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس نے لشکر اس مصرف بن عقبہ، جس کو مسلم کہتے تھے، اس کی سرکردگی میں بھیجا، اور اس نے اس سے کہا، ہدایت کیا دی یزید نے کہ تم نے پہلے مدینے والوں کو دعوت دینی ہے، ان کو کہنا ہے کہ تم نے جو یزید کی بیعت توڑی ہے اس کو تم دوبارہ سے اپنے گلے میں ڈال لو، اس سے باز آ جاؤ، تو میں تم سے کوئی جنگ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی میری بیعت نہ کریں، باغی رہیں، تو پھر 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ حلال ہے، تم جو مرضی ہے وہاں پہ کرو، تمہیں ہر طرح کی چھٹی ہے اور تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور ہوا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، 2 مدینہ طیبہ کے بارے سے 2 حدیث کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بخاری، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور ایک مسلم شریف کی۔ بخاری شریف کے راوی حضرت سعد بن وقاص، سعد بن ابی وقاص، کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا، حضور فرماتے ہیں وہ گھل کر اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح پانی نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا۔ اور دوسری حدیث کہ جو شخص اس شہر مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شیشے کی طرح آگ میں پگھلائے گا۔ مدینہ طیبہ کی حرمت کے حوالے سے اور بھی بہت سی حدیث ہیں، لیکن وقت بہت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں میں آج اس موضوع کو مکمل کر لوں۔ اب مدینہ طیبہ کی حرمت یہ ہے، جو اہل مدینہ کو ستائے گا اس کے ساتھ یہ ہے۔ ہوا کیا؟ جب وہ لشکری آئے یزید کے، انہوں نے جب مدینہ والوں کو کہا کہ تم یزید کی بیعت دوبارہ تجدید کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، تو اس نے جو وہاں پہ تباہی اور عدم مچایا، اللہ کی پناہ، مسجد نبوی میں اس شخص نے گھوڑے باندھے، اور 3 دن تک حضرت سعید بن مسیب جو ہیں، وہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک یزید کے لشکری مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کرتے رہے۔ یہ ممبر کا تقدس ہے، میں وہ باتیں کر نہیں سکتا جو ان بدبختوں نے وہاں پہ کی ہیں۔ عفت مآب خواتین تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا، اور صحابہ کرام کے جو آج لوگ ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا درس دیتے ہیں، یار یہ عجیب بات ہے، اور ہیں حواری کس کے؟ یزید کے۔ بھائی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ، جو ایک صحابی کا آپ نے تھا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ان کا لقب تھا، وہ اس جنگ میں اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ 3 دن تک مدینہ طیبہ کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی آبادی کو ان لوگوں نے خالی کر دیا تھا، اور 3 دن تک حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر، میں نے مطلب اپنے اوپر دیوانگی طاری کر، ان کا یہ چل ہے اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں رہا، 3 دن تک نہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی،
اور میں نماز کیسے پڑھتا تھا وہ فرماتے ہیں مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان اور اقامت کی آواز آیا کرتی تھی، میں اس پہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مسجد میں اذان اور اقامت نہیں ہو رہی تھی، لیکن روضہ رسول میں باقاعدہ اذان کی بھی آواز آ رہی تھی اور اقامت کی آواز بھی آ رہی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب، یہ کسی تاریخ کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ حدیث کی مستند کتاب مشکات شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سعید بن مسیب کا یہ بیان وہاں پہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اذان روضہ رسول سے آ رہی تھی، اقامت کے بعد روضہ رسول سے آ رہی تھی۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے، دارمی کی بھی یہ روایت ہے۔ یہ حشر اس نے مدینہ طیبہ کے ساتھ کیا۔ خدا کی قسم، جو لوگ تاریخ پڑھے ہیں وہ جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ کیا ظلم ہوا حضور کے اس شہر کے ساتھ کہ جس کے لیے حضور نے حرم ہونے کی دعا مانگی تھی۔ یا اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرم کیا، میں مدینہ کو حرم کرتا ہوں، جو اس کی حرمت کو پامال کرے اس کے لیے حضور کی 20 وعیدات ہیں۔ اور یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اور تیسرا جو سیاہ کارنامہ تھا وہ کیا تھا کہ اس نے پھر کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر، جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑی، حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضور کے پھپھی زاد بیٹے کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور پھر یزید کے جو لشکری تھے انہوں نے مدینہ طیبہ پہ ہی بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا۔ خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے گئے منجنیقوں سے، اس کو آگ لگائی گئی، اور اس کو آگ لگائی گئی جب خانہ کعبہ جل رہا تھا تو اسی وقت خبر آئی کہ یزید پلید مردود ہلاک ہو گیا، اور اس کے وہ لشکری واپس لوٹنے لگے۔ اس کے بعد جب اس کے جانشین آئے آگے تو انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہاں مکہ المکرمہ میں شہید کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اس خاتون کے بیٹے تھے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے وہ صاحبزادے تھے۔ اور 3 دن تک آپ کی لاش کو انہوں نے خانہ کعبہ کے باہر لٹکائے رکھا۔ حضرت اسماء گزرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ میرا چاند ہے جو جھول رہا ہے، میرا چاند ہے جو چمک رہا ہے۔ اور یزید کا جو پھر اس کے بعد اس کی جنہوں نے وہ قتل کیا تھا، اس کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، اس نے، وہ تو بہت ظالم انسان تھا تاریخ کا، اس نے حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضور کی نسبتی بہن تھی ان کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، یا اگر نہ آئے تو اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے میرے پاس لاؤ۔ خدا کی قسم، ہم لوگ آپ کے سامنے تاریخ اس طرح بیان کر نہیں سکتے عوام کے سامنے۔ اگر ہم آپ کے سامنے اس طرح حقیقی تاریخ بیان کریں نا، خدا کی قسم، تو یہ جو آج کے جو بنو امیہ کے بڑے ہمدرد ہیں نا، جو یزید کی بڑی خاص کر ہمدردی کر، سب بنو امیہ کو ہم نہیں کہتے، حسین عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ میں سے تھے، لیکن اکثر ان کے خلفاء نے جو ظلم کیا اہل بیت رسول کے ساتھ، خدا کی قسم اگر ہم اس کو بیان کریں تو وہ ان لوگوں کو یہاں زندہ نہ چلنے دے کوئی۔ نماز ان کے پیچھے پڑھنا تو بڑی بات ہے، ان کو زندہ بھی کوئی نہ رہنے دے۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن تم اس رسول کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ جس کی اولاد کی حرمت کو بھی یزید نے پامال کیا، جس کے شہر کی حرمت کو بھی یزید نے پامال کیا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ مکہ المکرمہ جو دنیا کا مقدس ترین شہر اور خانہ کعبہ جو مقدس ترین مقام ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا۔
ایسے شخص کے ساتھ جو ذرا بھر بھی ہمدردی رکھتا ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بہت کچھ لکھا تھا لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ جو ہمدردی رکھتا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اس کے اندر ایمان کی ایک رمق بھی نہیں موجود. خدا کی قسم، وہ اس کے پیچھے نماز کیا، اس کو تو جوتے مارنے چاہیے. اور جو پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز ایسی کیوں؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، اقبال یہ سبق دے کے گیا ہے، یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. جو حضور کی آل کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہو، آج بھی خدا کی قسم، میرے پاس وہ کلپ مجھے کسی نے بھیجا تھا، اسلام آباد کی بڑی مشہور مسجد کا خطیب، وہ کہتا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. اور کتنے لوگ اس کے فالوور ہیں یہاں پہ ہمارے پورے معاشرے میں. ہمارے لوگوں کو پتہ ہے یار، خدا کی کوئی عقل پہ ہاتھ مارو، تمہارے باپ کو کوئی برا کہے، تمہاری ماں کو کوئی برا کہے، تمہارے بچوں کو کوئی برا کہے، کوئی ظلم کرے، تم اس کے ساتھ چلو گے؟ اور کیا تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ یہ کیا گیا اور تم ان کو اپنا پیشوا اور اپنا امام مانتے ہو؟ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. خدا کی قسم ایسے لوگوں. اپنی نمازوں کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ. اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ساری، خدا کی قسم اس کے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا میرے پاس حوالہ موجود ہے. اور اس پہ میں شرعی جو طریقہ ہے، دلیلیں اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی دلیل کو کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہم تمہیں وہ بات کہیں کہ جو میرے اللہ کا حکم ہے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین. ہمارے ساتھ مباہلہ کرو اس بات پہ جو کہتا ہے یزید حق پہ تھا اور امام حسین باغی تھے. خدا کی قسم میں اس پہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بیان میں جو میں نے ایک ایک لفظ کہا ہے، اس ایک ایک لفظ پہ میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہم نے صرف اس طرح نہیں پڑھا، اللہ نے ہمیں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دی ہے. اور اقبال نے تو کہہ دیا دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 2-3 جمعے جو ہم نے اس موضوع پہ بات کی، میں نے تاریخی حوالوں سے بات کی ہے، میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کیا. عموماً میرا جو 2-2.5 سال مجھے یہاں ہو گیا، میرا اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آئے گی، حضور کے اہل بیت کی عزت کی آئے گی، حضور کے صحابہ کی عزت کی آئے گی، خدا کی قسم ہماری ساری عزتیں ان پہ قربان، ہماری ساری جتنے بھی ہمارے اعزاز ہیں ان کے پاؤں کی اس خاک پہ قربان کہ جس خاک پہ ان کے پاؤں لگے تھے. اور یہ میرا ایمان ہے، میں مصلی ممبر رسول پہ بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارا کسی سے کوئی ذات، خدا کی قسم ہم کہتے ہیں، ہم تو بھیا وہ بابا خادم رضوی کے فالوور ہیں، سیدھے سادے سے مسلمان ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تمہیں برا ہمیں بے شک کہو، ہمیں جو مرضی ہے، تم مشرک کہتے ہو تم کہو، بدعتی کہتے ہو تم کہو، جو مرضی ہے کہو. ہم اللہ کے نزدیک کیا ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے. ہمیں گالیاں کوئی دیتا ہے بے شک دے، لیکن ہمارے آقا کی ناموس پہ کوئی بات آئے گی، حضور کے اہل بیت کی ناموس پہ کوئی بات آئے گی، حضور کے صحابہ کی ناموس پہ کوئی بات آ جائے گی، پھر ہم اس طرح پرامن نہیں رہیں گے، پھر ہم قہر خداوندی بن کے تمہارے اوپر برسیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں جو میری خطا ہے، غلطی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. جو کچھ صحیح بیان ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقائد حقہ پہ استقامت عطا فرمائے، دین پہ استقامت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ، سنت نہ کرنے.